وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم تم طلاق دو النساء عورتوں کو فبلغن پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، یعنی اپنی عدت کو کمپلیٹ کر لیں، فلا تعذلوہن تو تم ان کو مت روکو، ان اس بات سے کہ ینکحن وہ عورتیں نکاح کر لیں، ازواجہن کس سے؟ اپنے پہلے خاوندوں سے، اذا مگر شرط یہ ہے تراضوا جب وہ آپس میں ہسبینڈ وائف راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، طلاق ایک تو ہو گئی، ٹھیک ہے، یا دو ہو گئی ان کو طلاقیں آپس میں، پھر بھی ان کا رجوع ہو سکتا ہے آپس میں، تو ان کو منع مت کرو آپس میں واپس نکاح کرنے سے، اذا تراضوا جب وہ راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی مناسب طریقے سے، نیکی کے ساتھ، اچھائی کی نیت رکھتے ہوئے، ذالک یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ، من کان منکم اس شخص کو جو ہے تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، بلیو رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ بات یعنی یہ جو پہلے خاوند سے نکاح کرنا حلالے نکلوانے سے اچھا یہ کہ پہلے خاوند کے پاس اس کو بھیج دو، اس سے نکاح کرنے دو، اس کو بے حیائی نہ کرو، ہے جی، ان کی زندگی تباہ مت کرو، جب اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے اس چیز کی چھوٹ کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے والے؟ ڈر جاؤ اللہ سے۔ ذالکم یہ بات ازکا ہے جی زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، حلالوں کے چکر میں پڑنے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ کام کر لو، وَأَطْہَرُ اور زیادہ صاف ستھرا یہ طریقہ ہے۔ گندے طریقے تم نے خود نکالے ہیں اپنے باپ دادا اور لوگوں کی دیکھا دیکھی سے، حلالہ نکلوا لو، کسی اور سے نکاح کروا لو، ہاں جی، اس کا بینک بیلنس اچھا ہے لہذا ادھر سے چھڑوا کے ادھر سیل کر دو اپنی بہن بیٹی، یہ چھوڑ دو، یہ طریقے، یہ گناہ ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، جو نصیب میں ہے تمہارے بہن بیٹی کے وہ ادھر بھی ملے گا اس کو، جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تمہاری تقدیر میں، مقدر میں ایک چیز موجود ہے تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو وہ تمہیں مل کے رہے گی، اور اگر تمہاری تقدیر قسمت کے اندر ایک چیز نہیں ہے، وہ تمہارے دو لپس ہونٹوں کے درمیان بھی کیوں نہ موجود ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ واللہ اور اللہ تعالی یعلم زیادہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، لہذا اپنی علم سے اوپر نہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تمہیں علم ہی نہیں اتنا زیادہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کو زیادہ پتہ تھا، اسی لیے تو اس نے حکم دیے ہیں یہ کہ پہلے خامند کے ساتھ پاس جانے دو اس کو، آپس میں وہ ہسبینڈ وائف اگر کر لیں دوبارہ نیا مہر نیا نکاح ہے جی، تو ان کو مت روکو آپس میں ریلیشن شپ سے، نکاح سے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسے کہ پڑھ رہے ہیں کہ 3 طریقے ہیں طلاق کے، 2 ان میں سے صحیح نہیں ہے، تیسرا صحیح ہے، اسی تیسرے اس سے پہلے والی جو کلاس ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا، پچھلی ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے ادھر الحمدللہ، اس میں مکمل طریقہ قرآنی طلاق، اسلامک طلاق جو ہے اس کے مطابق اگر ایک طلاق دی بعد میں پھر ہوش آئی، ہاں جی وہ ہسبینڈ ٹھیک تھا تو آپس میں کرنے دو نکاح ان کو۔ اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں، ایک ٹائم میں کوئی بھی اپنی وائف کو طلاق دے، بے شک 3 بار یہ طلاق 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 کہہ بھی دینا وہ ایک ہی ہوگی،
اسلام کی نظر میں وہ ایک ہی شمار ہوگی، کیونکہ ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور مینسز کی حالت میں اس کو طلاق دینا گناہ ہے. پاکی کی حالت میں اس کو اپنے پاس رکھو، ایک طلاق دو دینی بھی ہے تو اس کو فارغ کرو، ٹھیک ہے. 2 چانس لائف میں تمہارے پاس موجود ہیں، 3 طلاقیں زندگی بھر کے لیے، یہ پوری لائف کے لیے 3 ہیں. یہ نہیں کہ 3 سٹیپس کے لیے 3 ہیں، ہاں 1 سیکنڈ میں طلاق طلاق طلاق، فائر مارا چلو جی ختم. نہ، یہ تمہاری زبان کا فائر ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. زبان سے تم نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی شمار ہوگی، وہ 3 نہیں ہیں. 3 پروسیس کے ساتھ ہوں گی لائف میں، ایک ہی شمار ہوگی. ابھی 3 بار تم کہو کہ طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی شمار ہوگی. کہہ کر ایک ہی تم کہو، پھر کیوں لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈال رہے ہو؟ طلاق ایک ہی دو پاکی کی حالت میں، وہ بھی طلاق بہت دور جا کر کہنا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں اپنے مائنڈ کا لائف پارٹنر ڈھونڈنا چاہیے تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، لائف اچھی گزرے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ بے نمازی ہیں تو بے نمازی لائف پارٹنر ڈھونڈیں اپنے لیے. اگر آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایماندار ہیں تو ایماندار لائف پارٹنر اپنے لیے ڈھونڈیں، مرد ہے یا عورت ہے، اس سے سکون میں گزرے گی زندگی. اگر لائف پارٹنر آپ نے اپنے ذہن کے مطابق تلاش کر لیا، سرچ کر لیا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد ایک کو ہدایت مل گئی، دوسرا غلط راستے پر، پہلے تو کوشش کرو سمجھاؤ اپنے لائف پارٹنر کو، بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اچھے طریقے سے. نہیں تو پھر کیا کرو، اس کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی، 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے. تیسرے نمبر پر پھر کیا کرو، اس کے وائف کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو تھوڑی سی پنشمنٹ جیسے ہم پڑھائے ہیں. اگر ہسبینڈ ہے، ہسبینڈ کو بھی آپ سمجھا سکتے ہو اور اچھے طریقے سے اس کو، اللہ آس گج کے ہسبینڈس کو بھی ہدایت دے جی. وہ بہت ہی زیادہ کوئی نہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اوپر بھی حق رکھے ہیں. جیسے تم عورتوں سے حق مانگتے ہو نا ہے جی کہ میں گھر کا بادشاہ ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، تو اس طرح اللہ نے تمہارے اوپر بھی حق رکھے ہیں عورتوں کے، ٹھیک ہے. وہ کوئی تمہاری نوکر نہیں ہے، وہ کوئی نوکرانیاں نہیں ہیں کہ وہ بس نوکرانی کی ویکنسی خالی تھی اور ادھر آ کے اس کو ایڈمیشن مل گیا. ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہارا لائف پارٹنر ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہیلپ کرتے تھے گھر کے کاموں میں اپنی وائف. 9 وائف فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اور پروفٹ ہیو 9 وائفز ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، لیکن ان پر کسی پر بھی انہوں نے ظلم و زیادتی، کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے لائف گزری. تو بات یہ ہو رہی تھی لائف پارٹنر اپنے مائنڈ کا مل گیا، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر پھر بھی مائنڈ نہیں آپس میں مل رہے، ایک کو ہدایت آئے گی، دوسرا گمراہ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ. نہیں تو آپس میں بیٹھو، ٹیبل ٹاک کرو، ایک مرد کی طرف سے بیٹھے، ایک وائف کی طرف سے بیٹھے، اس کے خاندان سے آپس میں بیٹھو، بات کرو، ٹیبل ٹاک کرو، کسی معاہدے پر اکٹھے ہو جاؤ ہے جی. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے. ضروری طلاق ہی دینی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ طلاق حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. حلال چیزوں میں جو بات اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. بہت ہی آخری سٹیج ہو جائے بالکل ہی، جب اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر اجازت ہے. وہ بھی کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد، کچھ عورتیں کچھ مرد. ظاہر ہے اتنی لمبی جو ہے نا لائف گزاری اور ایک دم یہ طلاق. تو بات ہو رہی تھی کہ طلاق کا جو پروسیس مکمل ہو گیا، ایک طلاق دے دی، دوسرے پھر جو ہے نا ہوش آیا عورت کو کہ نا ہسبینڈ وہ ٹھیک تھا میرے لیے، ٹھیک ہے جو بھی تھا ہسبینڈ تھا، اب تو اس سے بھی برے برے لوگ مل رہے ہیں تو اسی سے نکاح دوبارہ کر لیتے ہیں. اب برادری، خاندان، فیملی کے لوگ، ایریے کے لوگ اس میں خاص طور پر رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں جو کہ گناہ ہے. کسی کی بات نہ سنیں، اپنا گھر بسائیں. لوگوں نے
اللہ کو، رسول کو، پروفٹ، قرآن کو نہیں چھوڑتے لوگ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو انہوں نے تانے دینے سے پیچھے نہیں ہٹے وہ. تو اپنا ریلیشن شپ قائم کریں دوبارہ اپنے ہسبینڈ سے. اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو طلاق ہوتی ہے ایک ہے. ون ٹائم اونلی ون ڈیورس ان اسلام. ٹھیک ہے جی، ایک طلاق ہوئی، دوبارہ ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں. پھر طلاق ہو جائے، ریلیشن شپ کے بعد لڑائی ہوئی، پھر طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد دوبارہ بھی ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، نیا مہر نیا نکاح. اس کے بعد تیسری بار پھر ہو گئی، دوسری بار بھی ہو گئی، تیسری بار پھر کر سکتے ہیں. یہ 3 آپشنز فار وائف اینڈ ہسبینڈ ان دا لائف. only 3 options complete. After that, wife will do the new nikah with other husband, other person. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ 3 آپشنز ہیں پوری لائف میں. یہ نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ آپ منہ سے طلاق 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 نکال کے ختم کر دیں. نو، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اچھا، یہ ہے لوگ روکتے ہیں ان کو کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کو الگ کر دیا جاتا ہے طلاق سے پہلے ہی. ہسبینڈ کے بھی کان بھرے جاتے ہیں ادھر سے، وہ تمہاری وائف ایسے کہہ رہی ہے، وہ وائف کو کہا جاتا ہے وہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے اوپر یہ الزام تو مت لگا رہا ہے. ہاں جی، ادھر بیٹھ کے اس کو وہی اکٹھا رہنے دو. ان کو طلاق دینی بھی ہو تو اکٹھے رہ کر آپس میں جو بھی ہے ایک گھر میں رہنے دو، ان کو ایک روم میں رہنے دو. اس کی میاں بیوی ہیں، ایک سیکنڈ میں لڑتے ہیں، ایک سیکنڈ اگلے سیکنڈ میں ان کی صلح ہو جاتی ہے، پھر لڑتے ہیں. پھر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہی ایسا اچھا ہے، اتنا بہترین ہے، بچوں کی طرح لڑتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو تم کیوں ان کو الگ، بیٹی کو بہن کو الگ گھر میں جا کے بٹھا دیتے ہو، ہسبینڈ کو اپنے گھر والے الگ کر لیتے ہیں. ہاں جی تم نے اس وائف کو نہیں لانا ادھر ورنہ ہماری تمہاری ختم ہو جائے گی. ہاں بیٹی، بہن بیٹی تو نہیں جانا اس ہسبینڈ کے پاس، بس میں تیرا بھائی باپ ہوں، نہیں جانا، بس میں نے کہہ دیا. اب کیا ہوتا ہے، وہ الگ ہو گئی، یہ الگ بیٹھا ہوا، دونوں کے ذہن پر شیطان سوار ہوتا ہے، کانوں میں بھی پھونکا جاتا ہے دونوں کے الگ الگ. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے جو شیطان کو پسند ہے، میاں بیوی کی جدائی. ٹھیک ہے، پھر الگ ہونا ہی مقدر بن جاتا ہے ان کا. ہاں جی، الگ ہو جائیں پھر اس کے بعد گل ہی سمجھا جاتا ہے دوبارہ اس ہسبینڈ وائف کو اپنانا. حالانکہ یہ اسلام میں 100% جائز ہے دوبارہ نکاح کرنا. دوسری طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پھر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اپنا گھر بسائیں. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو مت روکو جب وہ اپنے پرانے ہسبینڈ سے نکاح کرنا چاہیں. تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام تم کرو. ٹھیک ہے جی. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل پڑھیں گے. یہ یا آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا سمجھا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کے پاس جانے سے وائف کو نہیں روکنا چاہیے. ہے جی، روکتے ہیں نا لوگ، اپنے پرائے فیملی والے روکتے ہیں، نہیں روکنا چاہیے. اللہ سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.